کیا میاں بیوی رات کو ہم بستری کے بعد بغیر غسل کے سو سکتے ہیں؟ میرا شوہر رات کو ہم بستری کر کے سو جاتا ہے اور صبح اذان ہوتے ہی اٹھ کر غسل کر کے نماز پڑھتا ہے۔ کیا میاں بیوی غسل کے بغیر سو سکتے ہیں؟ میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہماری شادی کو 5 سال ہونے والے ہیں، ابھی تک ہمارے بچے نہیں ہیں، ہم میاں بیوی ایک ساتھ سوتے ہیں جیسا کہ میں اوپر سوال کر کے آئی ہوں کہ میرا شوہر غسل کے بغیر سو جاتا ہے۔ میں ہم بستری کے بعد پہلے جا کر غسل کرتی ہوں، اس کے بعد واپس آ کر شوہر کے ساتھ سو جاتی ہوں۔ اب میرے شوہر نے غسل نہیں کیا ہوتا، وہ جنابت کی حالت میں ہوتا ہے، میرا غسل کے بعد جسم اور بال گیلے ہوتے ہیں۔ جب میں شوہر کے ساتھ سوتی ہوں تو میرا جسم اور بال اس کے جسم کے ساتھ لگتے ہیں۔ آپ سے پوچھنا یہ تھا کہ کیا اس حالت میں میرا جسم پھر حرام ہو جاتا ہے اور مجھے دوبارہ غسل کرنا پڑے گا یا پھر نہیں، کیونکہ میرا شوہر جنب ہوتا ہے؟ پلیز رہنمائی فرما دیجئے، شکریہ۔ السلام علیکم دوستو، زندگی میں بعض اوقات ایسے چھوٹے چھوٹے مسائل آ جاتے ہیں جن کا خود بھی ہمیں پتہ نہیں ہوتا اور ہم نہ تو کسی سے پوچھ سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کو بتا سکتے ہیں۔ دوستو، جہاں تک میاں بیوی کی ہم بستری کے بعد غسل کا تعلق ہے یا نوجوان لڑکوں کو رات کے وقت احتلام کا ہو جانا ہے، دین اسلام نے زندگی کے ہر پہلو اور ہر شعبے میں گنجائش رکھی ہے۔ اسلام نے کچھ ایسے احکامات جن میں بالکل کوئی گنجائش نہیں ہے وہ اور جس میں کافی حد تک گنجائش ہے سب کچھ بتا دیا ہے، تاکہ رہتی دنیا تک کسی کو کوئی شک و شبہ نہ رہ جائے۔ جیسے نماز کے بارے میں حکم ہے کہ نماز فرض ہے اور کسی صورت میں بھی معاف نہیں ہے اور اسے پڑھنا ہی چاہیے۔ آپ بیمار ہیں، سفر میں ہیں، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، اشاروں سے پڑھیں، لیکن پڑھنا ضروری ہے۔ اگر وضو اور غسل کرنے میں کوئی حرج ہے، نہیں کر سکتے تو تیمم کر لیں کسی مجبوری اور بیماری کی صورت میں، یا آپ کسی ایسی جگہ پر چلے گئے ہیں جہاں پانی میسر ہی نہیں ہے، اس سے آپ کا وضو بھی ہو جائے گا اور غسل بھی ہو جائے گا۔ جان بوجھ کر نہیں پڑھیں گے تو اس کی سزا ہے، معافی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ سے کوئی نماز چھوٹ جاتی ہے تو اس کی قضا لازم ہے۔ اسی طرح اگر نماز جنازہ کی بات کی جائے تو نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ پورا محلہ، گاؤں اور شہر میں اگر چند افراد ہی مل کر ادا کرتے ہیں تو پورا محلہ، گاؤں اور شہر والوں کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے۔ نماز جنازہ میں اگر آپ شرکت کریں گے تو ثواب ہوگا، اور اگر آپ کسی بھی وجہ سے شرکت نہ کر پائے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی انسان فوت ہوا ہے اور پورا محلہ، گاؤں یا شہر والوں میں سے کسی نے بھی اس کا نماز جنازہ ادا نہیں کیا، بغیر نماز جنازہ اس کو دفن کر دیا گیا ہے یا دفن بھی نہیں کیا گیا ہے اور لاش ویسے ہی پڑی ہے، تو اب سارے گاؤں والے گناہگار ہوں گے اور بروز قیامت نماز جنازہ نہ پڑھنے پر ہر کسی سے سوال پوچھا جائے گا۔ اسی طرح ہم بستری کے بعد غسل کے بارے میں جو حکم ہے اس میں گنجائش ہے۔ گنجائش کا مطلب ہے کہ میاں بیوی نے ہم بستری کی، اس کے کچھ دیر بعد دونوں نے غسل کیا، یا دونوں میں سے کسی ایک نے غسل کیا اور ایک نے نہیں کیا، یا دونوں نے غسل نہ کیا اور دونوں سو گئے اور جب آنکھ کھلی تو اٹھ کر غسل کیا، اور یہاں صبح اذان کے ساتھ ہی اٹھ کر غسل کر لیا۔ دوستو، مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ ایمان ہے کہ زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ جب آپ پہلی بار کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر مسلمان ہوئے ہیں تو مسلمان ہونے کے بعد آپ کا جسم پاک ہو جاتا ہے۔ پھر جب آپ شادی کرتے ہیں، میاں بیوی اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ایک دوسرے کو قبول کرتے ہیں تو میاں اور بیوی ایک دوسرے پر حلال ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب میاں بیوی آپس میں ہم بستری کرتے ہیں تو دونوں کا جسم وقتی طور پر حرام ہو جاتا ہے۔ پھر جب وہ غسل کر کے کلمہ پڑھتے ہیں تو ان کے جسم دوبارہ سے پاک ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جب ایک مرد یا لڑکے کو احتلام ہو جاتا ہے تو اس کا جسم ناپاک ہو جاتا ہے۔ جب احتلام کے بعد وہ غسل کر کے کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے بعد اس کا جسم پھر سے پاک ہو جاتا ہے۔ مسلمان مرد اور عورت جب ہم بستری کرتے ہیں تو یقین جانیں ان کو اس وقت تک نیند اور ذہنی سکون نہیں آتا جب تک کہ وہ غسل نہیں کر لیتے۔ ہم بستری کے بعد غسل کے بغیر مرد اور عورت دونوں کے لیے وہی احکامات ہیں جو حیض اور نفاس والی عورت کے لیے ہیں۔ حیض والی عورت حیض کے دنوں میں نماز نہیں پڑھ سکتی، تلاوت نہیں کر سکتی، اس کے علاوہ باقی گھر کے تمام کام کر سکتی ہے، ناشتہ، کھانا، کپڑے دھونا اور شوہر کے ساتھ سونا وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح مرد چاہے اس نے ہم بستری کی ہو یا اس کو احتلام ہوا ہو، دونوں صورتوں میں ہر وہ چیز حرام ہو جاتی ہے جو حیض والی عورت پر حرام کر دی گئی ہے۔ جنابت کی حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتا، تلاوت بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ ہاتھ دھو کر یا وضو کر کے
کھا پی سکتا ہے، گھر کے کام کاج کر سکتا ہے، سلام کا جواب بھی دے سکتا ہے، کسی سے ہاتھ ملا سکتا ہے، اور بہتر ہوگا کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا نام اور درود شریف وغیرہ اور ذکر و اذکار اول نہ کرے۔ اگر کرتا ہے تو دل میں کرے، زبان سے نام تک بھی نہ لے جب تک کہ غسل کر کے کلمہ پڑھ کے پاک نہ ہو جائے۔ اب آپ بات کرتے ہیں ہم بستری کے بعد جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے دیر تک یا پوری رات غسل نہ کر کے سو جانا۔ زیادہ تر علماء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ ہم بستری کے بعد غسل کر لینا ہی بہتر ہے۔ اگر کسی وجہ سے آپ غسل نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنی گنجائش ہے کہ صبح کی نماز سے پہلے اٹھ کر لازمی غسل کر لیں، اور اگر آپ نے دن کو ہم بستری کی یہاں تک کہ نماز کا وقت گزر گیا، آپ نے نماز بھی نہیں پڑھی اور نہ ہی غسل کیا، تو اس صورت میں آپ گناہ گار ہیں، کیونکہ جب آپ ہم بستری کر لیتے ہیں تو آپ کے جسم ناپاک ہو جاتے ہیں اور رحمت کے فرشتے اس وقت تک آپ کے پاس نہیں آتے جب تک آپ پاک نہیں ہو جاتے۔ اس کے علاوہ زندگی کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اگر آپ پوری رات بغیر غسل کر کے سو جاتے ہیں اور سوتے ہی رہتے ہیں اور اسی حالت میں زندگی آپ کا ساتھ چھوڑ جاتی ہے، تو پھر آپ خود ہی سوچیں کہ کیا ہوتا ہے، یا خدا نخواستہ آپ کا کوئی بیماری یا ہارٹ اٹیک وغیرہ ہو جائے، آپ کو اسی حالت میں ہسپتال لے کر جانا پڑے، یا کوئی اچانک فون آ جائے کہ فلاں رشتہ دار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، گھر میں کسی فرد کے ساتھ کوئی مسئلہ بن جاتا ہے یا کوئی رشتہ دار فوت ہو جاتا ہے، اس کا جنازہ پڑھنا اور آپ کو اچانک کہیں جانا پڑ جاتا ہے، آپ جنابت کی حالت میں ہیں، آپ نے غسل نہیں کیا ہوا، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ جہاں تک سوال نمبر 2 کا تعلق ہے کہ شوہر بغیر غسل کے سو گیا اور بیوی نے اٹھ کر غسل کر لیا اور واپس آ کر شوہر کے ساتھ لیٹ گئی، جبکہ ابھی تک اس کا جسم اور بال گیلے ہیں، پوری طرح خشک بھی نہیں ہوئے اور شوہر کے جسم سے ٹچ ہوئے ہیں اور شوہر جنبی حالت میں ہے، تو کیا اس سے بیوی کے کپڑے اور جسم ناپاک ہو جاتا ہے اور اس کو دوبارہ غسل کرنا پڑے گا یا پھر نہیں؟ اس سوال کا جواب ہے نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ بیوی غسل کے بعد تھوڑی دیر تک انتظار کرے جب تک اس کا جسم اور بال خشک ہو جائیں، یا کسی کپڑے تولیے وغیرہ سے اپنے جسم اور بالوں کو اتنا خشک کرے کہ بالوں سے پانی نہ بہے اور جسم اتنا گیلا نہ ہو کہ کپڑے بھی مکمل گیلے ہو جائیں۔ باقی گیلے جسم اور بالوں کے ساتھ جنبی شوہر کے ساتھ سونے میں کوئی حرج موجود نہیں ہے۔ شوہر کے ساتھ سونے سے نہ وہ دوبارہ ناپاک ہو جاتی ہے اور نہ ہی اس کو دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کے ذہن میں کچھ سوال ہے تو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا تسلی بخش جواب ضرور دیں گے۔ اللہ حافظ۔